जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजे हैं, जो जालसाजी पे मबनी हैं, जो बददियानती पे मबनी हैं, जो बेईमानी पे मबनी हैं, उनको भिजवाया है। उसके बाद इनके अपने आरओ के फॉर्म 45 और आरओई का फॉर्म 48 जिसे कंसोलिडेटेड फॉर्म कहते हैं, वो आपस में मुताबिकत नहीं कर रहे। वो तकरीबन 40 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशंस पे हैं जहां पे इन्होंने चोरी के ऊपर चोरी की हुई है। एक तो फॉर्म 48 और 45 जो आरओ के जारी करता हैं, जिसमें कि हमें नहीं बुलाया गया, जिसमें कि हमारी कंसेंट नहीं है, जिसमें कि हमारी मौजूदगी नहीं है, जिसमें कि इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसमें हमने अपनी कंसेंट दी हो कि ये फॉर्म 48 कंसोलिडेटेड फॉर्म जो है, कंसोलिडेटेड फॉर्म जो है वो हम उसमें हमारी मौजूदगी में वो बनाया जा रहा है। खैर एनी हाउ, तो आज दूसरे फरीक के पास उनके पास कोई दलाइल नहीं था, चूँकि जब इंसान चोरी करता है तो अंदर से ज़मीर भी मुलामत करता है। और हमने तो एक और ऑफ़र भी कर दी है, चूँकि आज माह रमज़ान है, माशाल्लाह पहला रोज़ा है, और आज इस बाबरकत माह में हमारे मुखालिफ उम्मीदवार, उनके साथ आरओ को भी मैं ये कहता हूँ कि वो आएँ, आके किसी फोरम पे भी कुरान पे हल्फ दे दें, अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा लें कि वो लोग जीते हुए हैं। हम अपनी पिटीशंस वापस करने के लिए तैयार हैं। हम अखलाकी तौर पे, हमारे पास फिर कोई जवाब नहीं बचता कि हम अपने केस को कहीं पे डिफेंड करें। तो मेरी ये आउट ऑफ कोर्ट भी एक खुली ऑफ़र है, आपकी मौजूदगी में ऑफ़र है, बुरी आपके मीडिया के ज़रिए मेरे तमाम उन लोगों से ऑफ़र है कि जिन्होंने इस बददियानती और चोरी में किरदार अदा किया है। शुक्रिया। समीउल्लाह साहब ने अपने केस का बता दिया। अब ये बड़ी अच्छी बात की है कि आज पहला रमज़ान है, पूरे पाकिस्तानियों को रमज़ान शरीफ मुबारक हो। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ऐसा रमज़ान शरीफ आया है इस दफ़ा हमारे सरों पे वो लोग मुसल्लत हुए हैं जो पक्के के डाकू हैं, जिन्होंने डाका जनी, चोरी, बेईमानी के ज़रिए वजूद में आने वाले वो जो हुकूमतें हैं, जिसमें मरियम नवाज़ जो डाका जनी के ज़रिए डाकूरानी बनी हैं और अपने आप को वज़ीर आला कहलाती हैं, हालांकि वो हार चुकी हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, सबके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है। इसी तरह शहबाज शरीफ और वो मिनिस्टर्स जो कल जिन्होंने ओथ लिया है, वो ओथ लेने वाले मिनिस्टर्स का कोई भी आप रिज़ल्ट उठा लें, आपको नज़र आ जाएगा, ख्वाजा आसिफ हो, कोई और भी हो, वो सारे के सारे हारे हुए हैं। और उसके साथ बदकिस्मती से आप ये देखें, मोहसिन नकवी हो या वो दीगर जो इंटरम सेटअप के लोग हों, उनको क्या हक हासिल है कि कल तक वो कहते थे कि हम बहुत न्यूट्रल इंडिपेंडेंट हैं, हम फ्री फेयर इलेक्शंस कराने में मुआवनत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, मगर वो ऐसी मुआवनत कर रहे थे कि उनको शहबाज शरीफ की और इस इत्तेहादी हुकूमत की अदा इतनी पसंद आई कि उनको वज़ीर दाखिला न सिर्फ बना दिया गया बल्कि उनको और भी लोगों को लाया जा रहा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो मोहसिन नकवी ने पंजाब में जो जबर, जुल्म और बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा था, ये वो माहौल था जिसको देखते हुए ऐसे लगता था या तो हम कश्मीर में रह रहे हैं या फ़लस्तीन में रह रहे हैं। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए ये लोग अजाब की सूरत मुसल्लत हुए हैं। लेकिन एक बात जो समीउल्लाह साहब ने भी की, मैं कहना चाहूँगा, आज फर्स्ट रमज़ान है, पहला रोज़ा है, मेरे मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी को एक मैं ऑफ़र करता हूँ, हालांकि इन्होंने भी ऑफ़र कर दी, चूँकि आए सिकंदर अपना, मैं भी ऑफ़र कर देता हूँ कि आज फर्स्ट रमज़ान है, आज आप गो कि ये खैरात नहीं है कि हम खैरात में बांट दें, उनको कह दें कि लाओ आप ले जाएं, क्योंकि ये हक़ है, आवाम का मैंडेट है। आवाम के मैंडेट पे जो डाका डालेगा, हम में भी पावर नहीं है कि हम उनको दे दें, मगर मैं अपनी आवाम को समझा लूँगा। मैं उसको आपके ज़रिए, आपके तवस्सुत से पहले भी आपको पता है चैलेंज किया था कि आप फॉर्म 45 अपने ले आइए, जो उसने 1 महीना 15-20 दिन पहले कहा था कि जी मेरे पास फॉर्म 45 है। आज तक ना उसने अपलोड किए हैं, ना किसी वेबसाइट पर डाले हैं, ना किसी अपने फेसबुक के अकाउंट में डाले हैं, ना वो लेकर आया है, ना आपको दिखाया है, सब आपके सामने है। इसलिए कि डाका जनी की करने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ओरिजिनल लेकर आए, ये तो वेबसाइट वाले हैं ना, वेबसाइट वाले तो हमने भी डाउनलोड कर दिए हैं जिसमें उन्होंने फोर्जरी की है, और फोर्जरी की बहुत सारी तफसीलात आपके पास आ चुकी हैं। और अजीब बात है, मेरे केस में तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन है 11 तारीख का, 11 फरवरी का,
اور فارم 48 اور 49 بنتے ہیں، کنسالیڈیشن ہوتی ہے 12 تاریخ کو، جبکہ 11 کو الیکشن کمیشن خود سٹے دے چکا تھا کہ فارم 48 نہ بنائیں، اور ریٹرننگ افسر مجھے خود لکھ کے دے چکا ہے کہ ہم نے پروسیس آف کنسالیڈیشن پوسٹ پون کر دی، اور 181 جو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں انہوں نے فورجری کر کے، فراڈ کر کے، بے ایمانی کر کے ان کے فارم 45 تبدیل کیے ہیں، جس کے اندر بہت ساروں کے اندر کٹنگ کی ہے، وہ سب کچھ سامنے ہے، مگر وہ نوٹیفیکیشن کا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کے توسط سے اس کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، رمضان شریف ہے، ایک تو اپنے فارم 45 لے آئیں، یا آ جائیں قرآن مجید پہ آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، میں بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، آپ بتا دیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، ہم اس کو مکا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے فیصل مسجد کا میں ان کو ٹارگٹ دے دیتا ہوں، یا فیصل مسجد نہیں آتا ان کو کہیں پریس کلب والی مسجد میں آ جائیں، وہاں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ٹائم دے آپ سارے صحافی دوستوں کو، میں آپ کے توسط سے ان کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ان سے ٹائم مانگ لو، ان سے پوچھ لو کہ جس دن آ جائے یا وہ فارم 45 اپنے اصلی والے لے آئے اور میں اپنے اصلی لے آتا ہوں، اس کے مطابق ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مسجد چلے جاتے ہیں دونوں، اور آپ صحافیوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ لے، وہ کہہ دے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، تو میں اس کو خیرات سمجھ کے اس کو دے دوں گا، یہ کانسٹیٹوئنسی اس کے حوالے کر دوں گا، اس کو کہیں آ جائیں۔ دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے اگلے جہان تو اپنے گلے کا توق اس کو بنایا ہی بنایا ہے، اس جہان میں جو ذلت ان کے مقدر میں آئی ہے، جنہوں نے یہ فراڈ کے ذریعے، فورجری کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے یہ کٹ پتلی اور ناجائز اپنے آپ کو MNA کہتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی جتنا ذلت ان کے کھاتے میں پڑ رہی ہے، وہ ان کو چاہیے کہ آج ہی اپنے آپ کو سرنڈر کریں، سٹیپ ڈاؤن کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز، ان کے خلاف تو ہم نے ایکشن کرنا ہے، ان کے خلاف تو ہم نے FIR کٹوانی ہے، وہ تو ان کو تو ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ آئندہ کے لیے بھی الیکشنز بھی آنے ہیں، آئندہ کے لیے انہوں نے گورنمنٹ بھی چلانی ہے، تو ایسے لوگوں کو کسی صورت نوکری میں نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں آخری بات اپنے ملک کی طاقتور طبقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ ان چوروں کے پیچھے چھپنا، ان کو چھپانا چھوڑ دیں، اور آپ بھی چھپنا چھوڑ دیں، اور آپ ان ڈاکوں کو آگے کر کے ان کے ذریعے اگر آپ نے حق حکمرانی چھین لیا ہے اصل نمائندوں سے، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور یہ عذاب کی صورت میں جو مسلط ہو رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں۔ شکریہ۔ پٹیالہ جیل میں بتائیے گا کہ 2 ہفتوں کے لیے بالکل کرفیو نافذ ہو گیا ہے، نہ ملاقاتیں ہونی ہیں، میڈیا کو پیچھے کر دیا گیا ہے، کوئی خاص ہیپننگ ہے؟ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں آج میں نے آرڈر کروایا ہے، کل بھی کروایا ہے، کل آرڈر کرایا تھا کہ جی آج 1 بجے ملیں گے، آج آرڈر کرایا ہے کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ملے گی فار دی پرپز آف کنسلٹیشن عمران خان صاحب سے۔ اب دیکھتے ہیں اگر نہیں ملنے دیں گے۔ بات یہ ہے کہ بے ایمانی کر رکھی ہے انہوں نے، کرفیو تو اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن اور ملاقاتیں جو ہیں، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کا ایک الیکشن 14 کو ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ 3 کیسز میں سزا دے دی ہے، ایک کیس ابھی چل رہا ہے ٹرائل میں، ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ اس کو بھی اسی طرح بند کمروں میں ہم وائنڈ اپ کریں، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ سسٹم عمران خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے، ایک بات بڑی واضح ہے۔ شہین صاحب بتائیے گا، جو گزشتہ حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، اب بھی کیا آپ کو عدالتوں سے توقع ہے ابھی تک؟ مجھے بتا دیں عدالتوں سے توقع تو بہت کم ہے، مگر عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے، عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے۔ ہمارے ملک کی عدالتیں پابند ہیں انصاف دینے کی، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، کیونکہ اب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تو انصاف لینے کے لیے نہیں جائیں گے نا، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، انہی ججز سے لیں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا 45 سال بعد آپ نے اگر بھٹو کو انصاف دیا ہے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کو آپ قبر سے زندہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وقت پہ آپ انصاف دینا شروع کریں۔ آپ زندہ یزید کو نہ کہنا سیکھیں، میں ججز سے مخاطب ہوں۔ آپ مردہ یزید کے خلاف تو بہت بولتے ہیں نا، کہ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، نہ وہ جج رہے ہیں، نہ وہ ڈکٹیٹر رہا ہے، اور نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو رہا ہے۔ آج جو ظلم بربریت کا ماحول قائم ہے اس میں لوگوں کو انصاف دیں۔
اچھا سر، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رمضان کے بعد آپ کی جماعت کے ساتھ ہم خیال جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈی چوک کی طرف، اسلام آباد کی طرف آنا چاہ رہی ہیں، کیا ان خبروں کی صداقت ہے؟ یا یہ جو آپ کا الائنس بنا تھا، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے، جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے، ٹی ایل پی کے پاس بھی گئے، تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ عید کے بعد واقعتاً آ رہی ہیں اسلام آباد کی؟ ابھی اس کے بارے میں مجھے کوئی حتمی طور پر کوئی نہیں پتا، یہ ظاہر ہے یہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو آپ سے ضرور ہم بتائیں گے آپ کو۔ کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ خان صاحب وکلا سے ناراض ہیں کہ آپ لوگ اسمبلیوں تک تو پہنچ گئے لیکن میرا کیا بنا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وکلا ہی تھے۔ ایک بات بتا دوں، وکلا سے بہت زیادہ خوش ہیں وہ، یہ وکلا ہی تھے۔ 9 مئی کے بعد مجھے بتائیں کس نے پارٹی کو زندہ رکھا؟ یہ وکلا ہی تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام عام آدمی تک پہنچایا، یہ وکلا ہی تھے جنہوں نے مشکل ترین وقت میں کھڑے ہوئے، اور آج بھی سب سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ ہم لوگ ہی کھڑے ہیں۔ ہم مظاہرے بھی کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی جا رہے ہیں اور پرچے بھی جھیل رہے ہیں، اور اس کرپٹ مافیا کا مقابلہ ہم کھڑے ہو کے کر رہے ہیں۔ جو آپ کے اوپر ایفنسز لگی ہیں اور دہشت گردی ٹائپ کی اور اس طرح کی، کیا واقعتاً یہ ہوا ہے؟ آپ کے پاس اس کے علاوہ یہ اگر جھوٹی ایف آئی آریں بنائی گئی ہیں تو ان کو کورٹ میں چیلنج کریں، اور جن افسران نے یہ جھوٹی ایف آئی آریں کی ان کے خلاف بھی فوجداری مقدمہ درج ہو؟ دیکھیں، ہم نے پرسوں آپ موجود تھے، سارا میڈیا موجود تھا، ہم نے بہترین پرامن قسم کا احتجاج کیا، وہ ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے، اور اس پہ ایف آئی آر کٹی۔ آج سے 15 دن 20 دن پہلے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا، اس پہ ایف آئی آر کٹی تھی۔ دیکھیں، اگر میں دہشت گرد ہوں، اگر سردار لطیف کھوسہ دہشت گرد ہے، اگر سلمان اکرم راجہ دہشت گرد ہے، تو پھر ان کو کہیں کہ دہشت گردی کی دفعات کو جو ہے نا، وہ پھر آپ خود سوچیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ یعنی یہ تو دہشت گردوں کو آپ نے فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ پرامن آئین احتجاج کرتے ہیں، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ تھینک یو۔ کرنی ہے سر؟